ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم ولی محمد دکنی کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ مفلسی سے مراد غریبی، تنگ دستی۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، یعنی کہ مفلسی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کی تمام خوشیاں اور بہاریں ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے ارمان، خواہشیں اور سکون مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو ذلت کا شکار ہونا پڑتا ہے اس غریبی کی وجہ سے۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یعنی انسان کا یقین یہ کھو دیتی ہے۔ کوئی غریب یا مفلس انسان پر اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی غریب شخص کسی کے پاس ادھار مانگنے جائے تو وہ آدمی سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر اسے میں ادھار دوں تو یہ غریب آدمی کہاں سے یہ واپس لوٹا دے گا۔ حتیٰ کہ اگر یہ غریب آدمی وعدے کا پکا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو تو بھی کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ غریب ہے، یہ انسان کو اعتبار کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ یعنی ایک تو مفلس آدمی کی خوشیاں کھو جاتی ہے، اس کی زندگی بالکل ذلت میں پڑ جاتی ہے، ذلت کا شکار ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، کوئی یقین نہیں کرتا ہے، یہ یقین کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس غریبی یا مفلسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے، الگ الگ مفہوم کا ہوتا ہے۔ اوپر جو ہم نے جو مصرے پڑھے ہیں ان میں غریبی کی بات آئی ہے، غریبی پہ یہ لکھا گیا ہے، غریبی کی بات آئی ہے، تو دوسرے شعر میں کچھ اور ہی مطلب ہے۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ یہاں پہ ولی محمد دکنی محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں کر سکون اور چین حاصل ہوگا، کیوں کر مجھے سکون اور چین ملے گا، کیسے میں چین اور سکون سے رہ سکتا ہوں۔ زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ جمعیت سے مراد سکون، اطمینان یا چین۔ زلف سے مطلب کاکل، بالوں کا، وہ یعنی بالوں کا ایک حصہ جو کانوں کے پاس ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے، انہیں زلف کہتے ہیں۔ زلف تیری قرار کھوتی ہے، یعنی محبوب کی زلفیں میرا سکون کھو جاتی، محبوب کی زلفوں کو دیکھ کر میرے دل کا قرار ہی کھو جاتا ہے، یعنی شاعر کا دل محبوب کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ اکھاں کا خمار ہوتی ہے۔ سحر سے مراد صبح، شوق سے مراد شریر یا نشیلا، نوٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، نگاہ کا مطلب نظر۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، یعنی جب بھی میں صبح جاگتا ہوں، جب بھی میری صبح کی شروعات ہوتی ہے تو میری نظر جب میرے محبوب کی نشیلی آنکھوں پہ پڑتی ہے، یعنی جب بھی میرے محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے، جب بھی میری نظر محبوب کی نشیلی نشہ آور آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے، مجھ اکھا کا خمار کھوتی ہے، اور جو مجھ پہ نیند کا جو نشہ طاری ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی میں پوری طرح سے بیدار ہو کر محبوب کی شوق نگاہوں میں، یعنی محبوب کی نشیلی آنکھوں میں کھو جاتا ہوں۔ یعنی کہ اس طرح سے اس شاعر کے دن کا آغاز محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں، دل بری اختیار ہوتی ہے۔ یعنی صنم سے مراد معشوق یا محبوب، ترک چھوڑ دینا، دل بری پیار ہونا یا پیارا ہونا، اختیار قابو۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں، میں ان کا دیدار کرنا ترک کر دوں، میں ان کا دیدار کرنا چھوڑ دوں۔ دل بری اختیار کھوتی ہے، یعنی وہ مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا وہ میرا محبوب، وہ اس کا پیار یا اس کی محبت مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی ہے۔ اس طرح سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا کہ میں ان سے ملنا چھوڑ دوں، یعنی اتنا پیارا ہے میرا محبوب مجھے، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، یعنی محبوب سے اتنا پیارا ہے کہ میں اس سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ اے ولی اب اس پری رو کی، مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ یہاں پہ اس غزل کا مقطع ہے۔ اے ولی اب اس پری رو کا،
یعنی ولی یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس پری رو، پری رو کا مطلب ہے پری جیسا چہرہ، اس پری رو محبوب جیسے حسین کو دیکھ کر اس کا دیدار ہو کر مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے. یعنی اگر میرے دل میں کوئی بھی غم پریشانی ہوتی ہے تو محبوب کا چہرہ دیکھ کر، محبوب کا دیدار کر کر مجھ سے میرے سینے پہ جو بھی بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. غبار سے مراد دھول، لیکن یہاں مراد ہے بوجھ، دل کا بوجھ. کتنا ہی بوجھ میرے سینے سے مطلب سینہ، کتنا ہی بوجھ میرے دل پہ ہو وہ ہلکا ہو جاتا ہے محبوب کے اس پری روح کو دیکھ کر، محبوب کے اس پری جیسے چہرے کو دیکھ کر وہ سارا غبار دور ہو جاتا ہے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. بچوں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شاعر سے مراد، جو محبوب سے مراد ہے، یہ شاعر شعرا لوگ کے جو اکثر اپنے محبوب کا استعمال کرتے ہیں اپنے غزلوں میں، یہ شاعر کا محبوب جو ہوتا ہے یہ اس کا کوئی قریبی ہو سکتا ہے، اس کے رشتے میں جو خونی رشتے میں ہو سکتا ہے، یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ رب جلیل کی طرف ہو سکتا ہے، یا ہمارے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے. شاعر کا محبوب یہ ہم کسی اور کو جیسے ہم یہ کہیں یہ اس کا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعر جو بھی کسی شاعر کا ہم شعر پڑھتے ہیں وہ اس کا عشق مجازی ہے یا عشق حقیقی. ہو سکتا ہے زیادہ تر عشق حقیقی ہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ ان کا اشارہ ان کا محبوب رب جلیل یا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری آج کی غزل یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو میں نئی غزل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.